السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹوڈے۔ ناظرین، صحت کے حوالے سے بات کرنا ضروری ہے۔ شہر کے اندر ڈینگی کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اور ڈینگی کا جو بھی شخص شکار ہوتا ہے وہ کس تکلیف سے گزارتا ہے، وہ دن جب تک وہ بیمار رہتا ہے وہ وہی جان سکتا ہے، مگر اس کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر بھی اپنانی پڑتی ہے جو ذمہ داری ضلع انتظامیہ کی اور محکمہ صحت کی بھی ہے۔ اس حوالے سے اجلاس ہو رہے ہیں، بالکل بات چیت ہو رہی ہے، تمام ادارے موجود ہیں، مگر اب تک کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے؟ پہلے میں اپنے رپورٹر جو شاہین صدیقی ہیں ان سے جانتے ہیں، تفصیلات لیتے ہیں، اس کے بعد مزید جو ہے اس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں۔ شاہین صدیقی، اب تک 94 کیسز کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے جو رپورٹ ہو گئے ہیں، مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے علیزہ، میں ڈینگی کی بات کروں تو نہ صرف ڈینگی بلکہ ملیریا کے کیسز میں بے تحاشا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اگست سے اگر ہم بات کریں، بلکہ جون جولائی سے اور اب تک اگر ہم بات کریں تو بے تحاشا اضافہ ہوا ہے ملیریا کے کیسز میں۔ اب ڈینگی، کیونکہ اس وقت ڈینگی کا موسم ہے، جب مطلب یہ کہ گرمی اور سردی کا موسم تبدیلی کی طرف جاتا ہے، اس وقت ڈینگی کے کیس تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر ڈینگی کا اس سے قبل اگر کوئی مریض شکار ہوا ہے اور اگر وہ دوبارہ اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹرز احتیاط بتاتے ہیں کہ اگر کوئی فرد ڈینگی کا شکار ہو چکا ہے تو وہ کوشش کرے کہ وہ دوبارہ اس مرض کا شکار نہ ہو، کیونکہ اگر وہ دوبارہ اس کا شکار ہوگا تو بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اور اموات بھی کی شرح بھی اسی میں ہی جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہم ڈینگی کی بات کریں تو 97 کیس اب تک سپٹمبر میں، 11 تاریخ آج سپٹمبر کی، اور 97 کیس رپورٹ ہو چکے ہیں، جو زیادہ تر کیس جو ہے وہ کراچی کے ہیں اور اس کے بعد حیدرآباد اور پھر باقی شہروں کی کو ہم دیکھتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ڈینگی پروگرام کی تو ڈینگی پروگرام گزشتہ 3 سالوں سے غیر فعال ہے، اور جو اسپرے کے لیے جو مشینری خریدی گئی تھی وہ مشینری اب تک پتہ نہیں چلا گیا ہے کہ وہ مشینری کہاں گئی ہے، کس کے حوالے کی گئی ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ اسپرے مہم کا، تو گزشتہ سال بھی اسپرے مہم نہیں ہوئی اور یہی وجہ تھی کہ ہزاروں کیس رپورٹ ہوئے ڈینگی کے، کیونکہ اسپرے ہوا ہی نہیں تھا۔ اس وقت ہوا جب اموات بہت زیادہ بڑھ چکی تھی اور شہریوں نے جو ہے وہ شور مچانا شروع کیا، اور چینلز نے خاص طور پہ ہائی لائٹ کیا کہ اتنی اموات ڈینگی میں ہو رہی ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ اسپرے مہم نہیں ہو رہی۔ یہی وجہ ہے کہ 3 سال سے کیس زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں، اور بارشیں کیونکہ گزشتہ سال بہت زیادہ ہوئی تھی اور سندھ بھر میں پانی کھڑا تھا، نہ صرف بلکہ کراچی کے بھی کئی علاقوں میں پانی کئی دنوں سے موجود تھا، جس کی وجہ سے کیس جو ہے وہ بہت زیادہ، کیونکہ ان کی افزائش جو ہے وہ صاف پانی میں، بارش کا اگر صاف پانی کئی جگہوں پہ کھڑا ہو جائے تو وہاں ان کی افزائش ہوتی ہے۔ اور کراچی کا ایشو یہ ہے کہ وہاں پر کیونکہ پانی جو واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے اس کی طرف سے پانی پراپر جو ہے وہ شہریوں کو نہیں ملتا، اور وہ یہی وجہ ہے کہ لوگ برتنوں میں اور چیزوں میں پانی بھر کرتے ہیں اور وہ ڈھانپتے نہیں ہیں۔ بہت اور امپورٹنٹ اگر پوائنٹ شاہین آپ نے اٹھایا، اور یہ بھی تصدیق کیجئے گا کہ یہ جو فیکٹس آپ بتا رہی ہیں، فیگرز آپ بتا رہی ہیں، یہ تو وہ ہیں جو سرکاری ہسپتالوں میں رپورٹس ہوئے ہیں، باقی نجی ہسپتالوں میں اور جو کلینکس ہیں اس کے اندر بھی جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں؟ نہیں علی رضا، یہ وہ کیس ہے جو مطلب وہ رپورٹ ہوئے ہیں اور وہ ابھی تھوڑے سے ہائی لائٹ ہوئے، لیکن سرکاری اسپتالوں میں بھی بڑی تعداد میں جو او پی ڈی میں کیس آتے ہیں وہ رپورٹ نہیں ہوتے، کیونکہ او پی ڈیز میں زیادہ تر لوگ دوبارہ نہیں آتے اس کے لیے جب کمپلیکیشن، یہ وہ کیس ہے جو کمپلیکیشن میں آئے ہیں اور ایڈمٹ ہوئے ہیں، وہ کیسز ہیں یہ جو ڈینگی پروگرام کو مطلب یہ کہ فراہم کیے گئے ہیں کہ وہ کمپلیکیشنز میں تھے۔ وہ کیس رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ سرکاری اسپتالوں میں بھی تقریباً 70% کیس جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوتے، نجی اسپتالوں میں تو خیر اب ہوتے نہیں، کیونکہ 3 سال سے ڈینگی پروگرام خیر فعال ہے اور یہاں کراچی شہر میں اس کا ہیڈ آفس بنا ہوا تھا، اور اب جو ہے وہ حیدرآباد ملیریا اور ڈینگی پروگرام کو مرج کر دیا گیا، لیکن ضیافت بالکل مگر غیر شاہین فعال ہے۔ دیکھیں، ڈی سیز ہیں آپ کے پاس، ضلع انتظامیہ ہے آپ کے پاس، بلدیہ عظمی کراچی ہے، پھر بہت سارے اور محکمے، پھر دیگر اور لوگ، پھر سیاسی تنظیمیں بھی ہمیں دکھائی دیتی ہیں اسپرے کرتے ہوئے، تو کیوں کسی کو ابھی اس وقت جو ہے وہ یہ جاگ نہیں رہے؟ کیا معاملہ سمجھتی ہیں آپ؟ کیونکہ جس طرح بتا رہی ہیں، جس تعداد میں کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے تو یہ فوری ایکٹیویٹیز شروع ہو جانی چاہیے تھی اب تک۔ دیکھیے علی رضا، گزشتہ سال کی اگر ہم بات کریں تو بہت بڑی تعداد میں ڈینگی کے کیس رپورٹ ہوئے تھے اور اموات بہت زیادہ ہوئی تھی۔
لیکن ہوا یہی تھا کہ وہ بلدیاتی نظام بھی ہمارا زیادہ پورا درم برم ہے، اور اس وقت مشینری بڑی تعداد میں خریدی گئی تھی، لیکن اس سال وہ مشینری نظر نہیں آ رہی کہ وہ مشینری کہاں گئی. مشینری تو خرید لی جاتی ہے، اسپرے کی جو وہ ادویات ہیں وہ بھی خرید لی جاتی ہیں، لیکن وہ جاتی کہاں ہے جب ڈینگی ختم ہو جاتا ہے. اگر گزشتہ سال کی ہم بات کریں، جب میڈیا نے بہت شور مچایا تو نومبر میں جا کر جو ہے وہ اسپرے ہوا، جبکہ نومبر میں جو ہے یہ ڈینگی کا مچھر ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اور ابھی سردی پیک کا ٹائم موسم ہے، ابھی پیک شروع ہو ٹائم جاتا ہے، ہے. اور پیک ٹائم میں نظر نہیں آ رہا شاہین، ایسا ہی ہے؟ بالکل پیک ٹائم میں تو نظر آتا ہی نہیں ہے. مطلب اگر بارشوں کا سلسلہ اگر اگست سے شروع ہوتا ہے تو تمام ممالک ہیں جہاں جس وقت بارش کا اسپیل شروع ہوتا ہے اسی وقت جو ہے وہ اسپرے مہم کا آغاز کر دیا جاتا ہے. جیسے جیسے بارشیں ہوتی رہتی ہیں ویسے ویسے اسپرے مہم چلائی جاتی ہے. لیکن کیونکہ گزشتہ سال پورے سندھ میں پانی تھا اور کراچی میں بھی بڑی تعداد میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھیں. اگر ہم بات کریں اس سال کی تو اس سال تو بارشیں ہوئی نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت موسم بڑا پیک پر ہوتا ہے. سپٹمبر اور اکتوبر کی بات کریں تو بڑی تعداد میں کیس رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ اسپرے مہم کا ہم آغاز نہیں دیکھ رہے. کمشنر کراچی نے آج کہا تو ہے، لیکن یہ فعال ہونے میں، یہ اس کا آغاز ہونے میں بڑا ٹائم لگے گا. اور پھر ہوتا یہی ہے کہ ایک جگہ دکھا دی جاتا ہے کہ اسپرے مہم ہو گئی، اس کی ویڈیو بنا دی جاتی ہے، میڈیا پہ جاری کر دی جاتی ہے، لیکن وہ صورتحال نہیں ہوتی کہ محلوں میں، علاقوں اور میں جو ہے شاہین وہ بات یہ بھی اسپرے ہے مہم کہ چلائی جائے. یہ شہر کوئی چھوٹی آبادی والا شہر نہیں ہے. جس تعداد میں لوگ یہاں بستے ہیں اس حساب سے جو اسپرے مہم چلنی چاہیے وہ بہت ہی زیادہ ایک سوالیہ نشان پیدا ہو رہا ہے میرے خیال سے. بالکل ایسا ہی ہے. 3 سال سے اگر ہم دیکھیں تو اسپرے مہم پورے شہر میں ہوا ہی نہیں ہے. نومبر میں اگر جا کر آپ اسپرے مہم کر رہے ہیں تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اچھا مطلب شاہین، مقصد یہ فوت بتا ہو جاتا ہے سکتی اس ہیں کا. کہ کس ضلع کے اندر زیادہ رپورٹ ہوئے، کچھ اس طرح کی تفصیلات، کوئی نیرو اس کے اندر؟ دیکھیں ہر سال اگر ہم دیکھیں، اگر ہم پوائنٹ آؤٹ کریں تو گزشتہ سال بھی ملیر جو ہے جو اضلاع ہے وہاں پر کیس سب سے زیادہ رپورٹ ہوئے تھے، اور کرنگی کا اضلاع ہے جہاں رپورٹ ہوئے تھے. اور اس سال بھی یہی دیکھا جا رہا ہے، اور کرنگی اور ملیر میں ہی سے ہی زیادہ کیسز آ رہے ہیں. لیکن ایک پوائنٹ اور جو علیزہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ کراچی میں پانی کی چونکہ قلت ہے تو لوگ پانی جب بھر کے رکھتے ہیں تو اس کو ڈھانپ کے نہیں رکھتے. یہ مچھروں کی افزائش کا موسم ہے اور بڑی تعداد میں ان کی افزائش ہوتی ہے، اور بہت تیزی سے افزائش ہوتی ہے اس مچھر کی اس موسم میں. سپٹمبر اور اکتوبر کی اگر ہم بات کریں، یہ 3 ماہ ایسے ہیں جس میں ان کی افزائش بہت ڈینگی کے مچھر کی بہت تیزی سے ہوتی ہے. ایجپٹائی کی مطلب اس وقت افزائش یہ کہا جا سکتا ہے کہ بڑی تعداد میں اس وقت افزائش ہوتی ہے. تو یہی اگر اس پر اسی مہینوں میں اگر قابو نہیں پایا گیا تو یہی ہوگا کہ اموات بھی بڑھیں گی اور بہت کیسز میں شکریہ بھی. شاہین تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اور شاہین ہماری ایک ایسی رپورٹر ہے جو صحت کے اندر کافی عرصے سے اس بیٹ کو، جو ہمارے صحافتی شعبے سے منسلک لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس بیٹ پر کام کر رہی ہے، اور بہت ہی اندر تک کی جو ہے وہ خبریں نکال کر آتی ہیں. اور جس طرح وہ بتا رہی ہیں کہ ضلع ملیر ہے، ضلع کرنگی ہے، ان جگہوں پہ ماضی میں بھی سب سے زیادہ جو ہے واقعات جو ہے اس طرح کی کیسز ہے وہ رپورٹ ہوئے تھے ڈینگی کے. تاہم اب تک اسپرے کیوں نہیں چل رہا، اس حوالے سے میں جاننے کی کوشش کروں گا. ٹیلی فون لائن پر ترجمان ہیں میئر کراچی کے کرم اللہ وقاصی صاحب. جان لیتے ہیں اب تک کتنی اسپرے مہم جو ہے اس پہ گاڑیاں جو ہے نکالی گئیں، کن کن علاقوں میں یہ اسپرے کیا گیا، کرم اللہ وقاصی صاحب بتا سکیں گے؟ اچھا، رابطہ نہیں ہو سکا. ہم یہی چاہیں گے کہ ضلع انتظامیہ سے رابطہ ہو اور ان سے بھی ہم یہ جانیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے کیسز جب ڈینگی کے آ رہے ہیں، نہ صرف سرکاری ہسپتالوں میں لوگ اس مرض کی وجہ سے جو ہے وہ داخلہ لیتے ہیں، اندر جانا ان کو پڑتا ہے اور کافی دن ان کو اس چیز سے جو ہے وہ سہنا پڑتا ہے تکلیف سے. ساتھ ہی جو دیگر نجی ہسپتال ہیں، اور ماضی میں تو یہ بھی ہوا ہے کہ لوگوں کو اس حوالے سے بیڈ ملنا مشکل ہو گئے تھے. اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس مرض کا شکار ہو رہے تھے، اور جب وہ ہسپتالوں کا رخ کر رہے تھے تو یہی مسئلے کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا تھا کہ آخر کس جگہ پر بیڈ خالی ہے. کیونکہ بہت بڑی تعداد میں جو ڈینگی مرض کے شکار افراد ہیں وہ ہسپتالوں کا چکر لگا رہے تھے. مطلب اگر کسی کو ڈینگی ہو گیا تو وہ پہلے سڑک پر گھومتا رہے کہ جی آپ کے پاس بیڈ ہے، جی ہمارے پاس بیڈ نہیں ہے، یہ جواب ملتا تھا ہسپتال سے. اور اب جو سچویشن جس
طرح ہم بتا رہے ہیں، لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جی میڈیا جو ہے نا بہت زیادہ بتا کر چڑھا کر جو ہے یہ بات کرتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے اس کے اوپر کہنے کو ضلع انتظامیہ کے بہت سارے شعبے بنے ہوئے ہیں، کہنے کو بہت سارے ادارے بنے ہوئے ہیں، کہنے کو بہت بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، مگر آخر یہ جو شہری ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو اجلاس ہوتے ہیں اس میں جو بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر جو پروگرامز کی باتیں ہوتی ہیں کہ جی ہم یہ پروگرام لے کر آ گئے ہیں اور اب ہم عوام کے ساتھ جو ہیں وہ یہ چیز کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے اوپر اب تک کیا صورتحال بنی ہے یہ ہم جان لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں کرم اللہ وقاصی، میئر کے ترجمان ہیں۔ سر کیا ڈینگی کے نا کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں کرم اللہ وقاصی صاحب؟ کوئی اسپرے کے سلسلے جو ہیں وہ اس کا آغاز ہوا ہے اب تک؟ جی بالکل، کمشنر کراچی کی کوارڈینیشن سے اور کیمسی دونوں مل کر جو ہے نا کل 3 ڈسٹرکٹ میں ڈرائیو ہماری چلی ہے، اور انشاءاللہ کل جو ہے نا اور 3 ڈسٹرکٹ میں چلے گی، اور پھر یہ متواتر جو ہے نا وقفے سے مختلف ڈسٹرکٹ میں جاری رہے گی اچھا، پوری کراچی میں۔ یہ مسئلہ کرم اللہ وقاصی صاحب دیکھا گیا ہے کہ جو ضلع ملیر ہے اور جو کرنگی ہے، ماضی میں بھی نا ادھر بہت سارے اس طرح کے کیسز جو ہے نا ڈینگی اور اس کے ساتھ ملیریا کا، تو یہ جو مچھر کی جو بہتات اس وقت ہو رہی ہے اس میں ایک مسئلہ نا شہری اور دیگر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ پانی کا مسئلہ ہے، لوگ پانی بھر لیتے ہیں کیونکہ پانی نہیں آتا، واٹر بورڈ کی طرف سے جو ہے وہ پانی نہیں ملتا، تو یہ بھی ایک سوال جو ہے ذہنوں میں آتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی جگہ جگہ جو ہے وہ مچھر جو ہے وہ بیٹھ کے ان کی افزائش ہو رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈینگی کے حوالے سے گزشتہ 10 سالوں سے جو ہے نا یہ جس طرح ہر سال وار کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس میں اویئرنیس کی ضرورت ہے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ صاف پانی کے جو برتن ہیں اس کو جو نا ڈھانپ کے رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کی افزائش صاف پانی میں ہوتی ہے، اور جہاں ٹائرز ہوتے ہیں ان میں بارش کا پانی یا کوئی صاف پانی رہ جاتا ہے تو وہاں ان کا لاروا جنم لیتا ہے، تو اس پہ لوگوں کو اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہاں صاف پانی کو اس طرح نہ چھوڑیں کھلا جس میں ڈینگی کی افزائش ہو سکے۔ اب جو گورنمنٹ ہے یا کیمسی ہے اس میں جو اسٹیپ اٹھا سکتی ہے کہ آپ اسپرے کر سکتے ہیں، تو وہ کام چل رہا ہے ان پہ، باقی ڈینگی پہ باقاعدہ ان کا ہے ڈپارٹمنٹ جو اس پہ کام کر رہا ہے، لوگوں کو اویئر کر رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹی وی پہ مختلف چینلز پہ اس کی اویئرنیس کیمپین بھی چلتی ہے، اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ اچھا، ابھی کتنی گاڑیاں اسپرے پہ نکالی جا رہی ہیں؟ یہ روزمرہ کی بنیاد پہ نکالی جا رہی ہے، کن کن اضلاع پہ تھوڑا سا تفصیلی تھوڑا سا بتا دیں گے کرم اللہ وقاصی صاحب؟ دیکھیں ایک ڈسٹرکٹ میں ہم 20 سے 25 گاڑیاں نکالتے ہیں، جس میں وہ جو ہے نا مختلف یوسیز کو ڈسٹرکٹ کی جو ہے نا جاتی ہیں، اور جا کے جو ہے نا وہاں کے جو اے سیز ہیں، اسسٹنٹ کمشنر ہیں، ان کے ساتھ منتخب نمائندے ہوتے ہیں، وہ اپنی اپنی یوسیوں میں وہ جا کے متعلقہ جہاں پہ جگہیں ہیں جہاں پہ ایسا کوئی پانی کھڑا ہوتا ہے یا کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ جا کے اسپرے کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ کے ایم سی کے پاس ابھی کتنی گاڑیاں ہیں یہ اسپرے کرنے والی؟ دیکھیں کے ایم سی کے پاس تو ٹوٹل 40 کے قریب گاڑیاں ہیں، لیکن اس وقت جو ہم 20 سے 25 ہیں وہ چلا رہے ہیں تاکہ جو ہے نا آپ سمجھتے ہیں کرم اللہ وقاصی صاحب کہ اتنی بڑی آبادی والے شہر میں یہ جو گاڑیوں کی تعداد آپ بتا رہے ہیں، میں کہتا ہوں 100 گاڑیاں بھی ہوں تو وہ کم نہیں ہے؟ دیکھیے سالڈ ویسٹ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے، مختلف پرائیویٹ ادارے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو اس طرح جو ہے نا وہ کور ہو جاتی ہے۔ اب یہ روٹیٹ ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ایک جب سیکنڈ ڈے تھرڈ ڈے سائیکل جب چلتا ہے تو پورا شہر اس میں کور ہو جاتا ہے۔ کرم اللہ وقاصی صاحب، کیا کوئی ایسا سلسلہ بن سکتا ہے کہ کوئی شہری اگر ڈائریکٹ رابطہ کرنا چاہے، کوئی ایسا سسٹم آن لائن سسٹم ہو کہ اگر کوئی شہری ڈائریکٹ رابطہ کرنا چاہے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ یہ اطلاعات آ رہی ہوتی ہیں کہ جی یہاں پر ڈینگی کی کیسز تو مچھر کی بہتات ہوتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار کوئی ایسا فون نمبر مل جائے کہ کم سے کم ہم وہ جو ہے وہ کر کے کچھ اس طرح کا سلسلہ بنانے کی طرف کیا اس سے کنیکٹ کیا گیا ہے؟ جو ایمرجنسی نمبر جو نمبر دیا تھا کے ایم سی کا، جس میں تینوں اداروں کو جو ہے وہ منسلک کرنے کی بات ہو رہی تھی، کیا اس نمبر سے ہی گاڑی مل سکتی ہے؟ جی مل جاتی ہے، اور ایک 11 2 پہ بھی ہے،
इस तरह जो है ना आप कंप्लेन करते हैं, वो कंप्लेन शिफ्ट होती है मुतलका इदारों को, और वो जो है ना उसको नोट डाउन कर लेते हैं, और नीचे जब वो वर्किंग पे निकलती हैं तो उनको कंप्लेन फॉरवर्ड हो जाती है। बस आखिरी सवाल करम लवाकाई साहब, मैं जानना चाहूँगा, ये जो गड़े हुए हैं अभी भी मुख्तलिफ मकामात पर, आप गुलशन 13D चले जाएं या दीगर गुलिस्तान जौहर के मकामात की तरफ आप रुख करें, तो उसके अंदर जो भी है ना वो पानी जमा हुआ है और समझ नहीं आता लोगों को, वो पानी निकलने का ही नाम नहीं ले रहा होता। तो ऐसे मामलात में ये क्या वजह है कि कब तक इस तरह की सूरत हाल जो है वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि गड़े गड़े हुए हैं छोटे छोटे सड़कों पर। देखें, इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं कि अगर कराची में 105 सड़कें हमारी हैं तो बाकी वो टाउन की जिम्मेदारी आती है। न्यू कराची हो गया, नॉर्थ नाज़िमाबाद हो गया, सेंट्रल के डिस्ट्रिक्ट टाउन, दीगर टाउन हो गए। अब वो टाउनों की जिम्मेदारी है कि वो जो है ना अपनी स्ट्रीट्स को जो है वो सीधा करें, या उस पर पानी अगर खड़ा हुआ है तो सिटी गवर्नमेंट जो KMC के अंडर जो आ रही हैं उनको बिल्कुल सरकारियाँ भी होती हैं और रिपेयर भी होती है, मेंटेनेंस भी हो रहा होता है, पैच वर्क भी हो रहा होता है, लेकिन अब तक टाउनों में ये शुरू नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में कि शायद ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, उनका आज ख़त्म हुआ है, और अब उनके TMOs को जो है ना वो पावर मिलना शुरू हो गए, तो आहिस्ता आहिस्ता ये भी जो है ना ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगे, तो ये पूरा शहर जो है इंशाल्लाह कवर हो जाए। बहुत शुक्रिया करम लवाकाई साहब मौक़िफ़ देने के लिए और ये बताने के लिए कि जी कार्रवाई हो रही है, मगर जो शहरी है वो यकीनी तौर पे यही सोचता है कि इतना बड़ा शहर है और उसके अंदर अगर स्प्रे जैसी चीज़ या कोई भी प्रोग्राम या कोई भी अमल जो है उसको करने का सोचा जाता है, तो उसके लिए जो एक बहुत बड़े पैमाने पर क़ुव्वत चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए होता है, उसके अंदर हमेशा से ये देखा जाता है कि एक बहुत बड़ा गैप जो है वो सामने आता है, और ऐसा महसूस होता है कि शायद उससे ज़्यादा, यानी कि अब आप अंदाज़ा कर लें कि कितना बड़ा शहर है कराची, कितने लोग इस शहर के अंदर बसते हैं, मगर उसके हवाले से अब जब भी हम इस तरह की गुफ्तगू करने के लिए बैठते हैं तो हमें महसूस होता है कि जी मसला ये है कि अगर काम हो भी रहा हो तो जो जितनी तादाद में इक्विपमेंट मिला हुआ है, जितनी तादाद में उस काम को करने के लिए वर्कफोर्स मैन पावर मौजूद है, वो शायद उस शहर के एक मखसूस टुकड़े को भी पूरा नहीं कर सकती, जिसकी वजह से वो जो शिकायतें हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो पाती, और हम हर दफ़ा की तरह देखते हैं कि लोग परेशान दिखाई देते हैं। नाज़रीन, हम ब्रेक पे जा रहे हैं क्योंकि एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर आपसे गुफ्तगू करनी है। हम आते हैं और उसके बाद फिर गुफ्तगू करते हैं।